अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, आपको किताब व हिकमत अता की गई। किताब से मुराद किताबत यानी आपको लिखने का इल्म अता किया गया। आपको अल्लाह ताला ने खत के 9 हिस्से अता फरमाए और बाकी तमाम लोगों को एक हिस्सा अता किया गया। हिकमत से मुराद फिक़ह, हलाल व हराम का इल्म, तमाम उमूरे दीन का इल्म, तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नतों का इल्म और उलूमे अक़लिया आपको अता किए गए। ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात। मैं तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूं तुम्हारे रब की तरफ से। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की तरह मूरत बनाता हूं, फिर इसमें फूंक मारता हूं तो वो फौरन जिंदा हो जाती है। अल्लाह ताला के हुक्म से शिफा देता हूं और अंधे, मादरजाद और सफेद दाग वाले को, और मैं मुर्दे जिंदा करता हूं अल्लाह ताला के हुक्म से, और तुम्हें बताता हूं जो तुम खाते हो और जो तुम अपने घरों में जमा करके रखते हो। बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। परिंदे बनाना। आपको ये मौजज़ा अता करके अल्लाह ताला ने आपकी पैदाइश पर दलील कायम फरमा दी, यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने गोया के अपनी कौम को बताया, ऐ मेरी कौम, पैदाइश में शक करते हो, ये दर हकीकत रब ताला की कुदरत में शक करना है। रब ताला ने तो मुझे भी ये मौजज़ा अता फरमाया है कि मैं बगैर माँ बाप के मिट्टी से परिंदे की मूर्ति बनाकर इसमें अल्लाह ताला के हुक्म से फूंक मारता हूँ तो वो हकीकी तौर पर परिंदा बन जाता है। बनी इसराइल ने आपसे भी इसी तरह सरकशी के तौर पर चमगादड़ बनाने का मुतालबा किया, जिस तरह वो अपनी आदत के मुताबिक पहले अंबिया इकराम से मौजज़ात का सवाल करते चले आए थे। जब आपने उनके मुतालबे के मुताबिक मौजज़ा दिखा दिया तो वो कहने लगे, ये तो जादूगर है। उन्होंने आपसे चमगादड़ बनाने का मुतालबा ही क्यों किया था? इसलिए कि एक ऐसा परिंदा है जिसमें परिंदों, हैवानों और इंसानों वाले औसाफ पाए जाते हैं। इसे बनाने में इन्हें बज़ाहिर मुश्किल नजर आई तो इसे बनाना तो बहुत बड़ी कुदरत का तकाजा है। चमगादड़ के दांत और दाढ़ें होती हैं, इसे हैज आता है और ये बच्चे जनती है, अंडे नहीं देती। बगैर परों के यानी गोश्त के बाजुओं से उड़ती है। इसके कान होते हैं, इसके पिस्तान होते हैं, इसके थनों से दूध आता है। इंसानों की तरह हंसती है, दिन की रोशनी और रात की तारीकी में नहीं देख सकती। इसे सिर्फ 2 वक्तों में नजर आता है, एक सूरज के गुरूब होने के बाद जब तक रोशनी बाकी रहे, और दूसरा सुबह के बाद ज्यादा रोशनी होने से पहले पहले। मशहूर है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने चमगादड़ के बगैर और कोई परिंदा नहीं बनाया। हजरत वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल ये है कि आपने जिस चमगादड़ को बनाया वो लोगों के सामने उड़ी और जब नजरों से गायब हो गई तो गिरकर मर गई, ताकि अल्लाह ताला की तख्लीक और बंदे के बनाने में फर्क बाकी रहे। अलबत्ता बास दूसरे अहले इल्म ने कहा कि आपने कई किस्म के परिंदे बनाए थे। आपके परिंदे बनाने में एक कौल ये भी है कि आप एक मर्तबा लड़कों के साथ मकतब में थे। आपने गूंदी हुई मिट्टी ली और आपने लड़कों को कहा, क्या मैं तुम्हें इससे परिंदा बना दूं? उन्होंने कहा, क्या तुम बना सकते हो? आपने कहा, हाँ, मैं अपने रब ताला के हुक्म से ऐसा कर सकता हूँ। फिर आपने एक परिंदे की मूरत बनाकर उसमें फूंक मारी तो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बन गया और आपके हाथ से निकलकर उड़ गया। बच्चों ने ये वाकया अपने उस्ताद के सामने बयान किया और ये दूसरे लोगों में भी मशहूर हो गया। ताहम पहला कौल ही ज्यादा मशहूर है।
مادرزاد اندھے اور برس والے کو شفا دینا۔ جو پیدائشی طور پر اندھا ہو اسے احمق کہتے ہیں، اسی طرح جس کی آنکھوں کا نشان نہ ہو اسے بھی احمق کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ایسے اندھوں کے لیے دعا فرماتے تو اللہ تعالیٰ ان کو نظر عطا فرما دیتا، اسی طرح آپ برس کے مرض والے کے لیے دعا فرماتے اسے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا۔ ان دو مرضوں سے شفا دینے کا خصوصی طور پر معجزہ آپ کو عطا فرمایا گیا، کیونکہ اس وقت کے بڑے بڑے طبیب جو کثیر تعداد میں تھے ان دو مرضوں کا علاج کرنے سے عاجز آ چکے تھے، ان کو پیچیدہ امراض قرار دے دیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب کا زور تھا، بڑے بڑے طبیب موجود تھے، آپ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا جس سے تمام طبیب عاجز آ چکے تھے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا زور تھا تو آپ کو ایسے معجزات عطا کیے گئے، خصوصاً عصا سے اژدہا بنانا جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر عاجز آ گئے تھے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ سے 50,000 آدمیوں نے علاج کروایا جو آپ کے پاس آنے کی طاقت رکھتے تھے، وہ خود حاضر ہوئے، اور جو آپ کے پاس آنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام خود تشریف لے جاتے، ان سے ایمان لانے کی شرط رکھتے، پھر آپ ان کا علاج اللہ تعالی سے دعا کر کے فرماتے۔ آپ اندھوں، مجنونوں، چلنے پھرنے سے عاجز اور ہر قسم کے مریضوں کے لیے یہ دعا فرماتے۔ فائدہ: حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ دعا کسی مصیبت زدہ، پریشان حال اور جنون کے مرض والے پر پڑھی جائے اور لکھ کر اسے پلایا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مردوں کو زندہ کرنا: آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے اور یا حیو یا قیوم پڑھتے، مردہ زندہ ہو جاتا۔ محی السنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی، آپ نے 4 شخصوں کو زندہ کیا، ایک عازر، دوسرا بڑھیا کا بیٹا، تیسرا عاشر کی بیٹی، چوتھا سان بن نوح۔ آپ کا دوست عازر جب فوت ہو گیا اس کی بہن نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ کا بھائی عازر فوت ہو گیا۔ عازر کے گھر اور آپ جہاں تشریف فرما تھے اس کے درمیان 3 دنوں کی مسافت تھی۔ آپ اور آپ کے کچھ ساتھی جب وہاں تشریف لائے تو اس کی بہن کو کہا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ آپ نے قبر پر جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا۔ وہ اسی طرح کچھ زمانے تک زندہ رہا، یہاں تک کہ زندہ ہونے کے بعد اس کی اولاد بھی ہوئی۔ اسی طرح بڑھیا کا بیٹا فوت ہو گیا، اسے چارپائی پر اٹھا کر لے جا رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے قریب سے جنازے کا گزر ہوا، آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ زندہ ہو کر چارپائی پر بیٹھ گیا اور نیچے اتر آیا، اس نے کفن اتار کر کپڑے پہن لیے اور چارپائی کو خود اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ وہ بھی کچھ زمانے تک زندہ رہا، اس کی اولاد بھی بعد میں ہوئی۔ ایک شخص جو لوگوں سے عشر وصول کرتا تھا، یعنی بادشاہ کی طرف سے اسے عشر وصول کرنے پر مقرر کیا گیا تھا، اس کی بیٹی فوت ہو گئی۔ دوسرے دن عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ زندہ ہو گئی، وہ بھی اس کے بعد کچھ وقت تک زندہ رہی، اس کی بھی اس کے بعد اولاد ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو فوت ہوئے، کئی صدیاں بیت چکی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر پر آئے، آپ نے ان کے لیے دعا کی، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ جب وہ قبر سے باہر نکلا تو قیامت کے خوف سے اس کا سر نصف سفید ہو چکا تھا، حالانکہ اس زمانے کے لوگوں کے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے،
سب سے پہلے اللہ کے نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے۔ اس نے قبر سے نکلتے ہی پوچھا، کیا قیامت آ گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، قیامت تو ابھی نہیں آئی، البتہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تمہیں زندہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب تم پھر سے مر جاؤ۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ شرط ہے مجھے سکرات موت سے محفوظ کر دیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے سکرات موت کے بغیر ہی دوبارہ موت عطا فرما دی۔ سام بن نوح کو زندہ کرنے کی وجہ یہ تھی، جب قوم نے کہا، تم نے جو مردے ابھی زندہ کیے ان کی موت کے بعد جلدی ہی تم نے انہیں زندہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں مرے ہی نہ ہوں بلکہ ان کو سکتے کا مرض لاحق ہو گیا ہو۔ اس کے کہنے پر آپ نے سام بن نوح کو زندہ کر دیا۔ آپ کے اور اس کے درمیان 4000 سال کا فاصلہ تھا۔ جب وہ زندہ ہوا تو اس نے کہا، اے لوگوں، تم ان پر ایمان لے آؤ، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو ایمان قبول کر لیا، لیکن کچھ بدبختوں نے یہ عظیم معجزہ دیکھنے کے بعد بھی یہ کہا، یہ جادو ہے، اور وہ ایمان لانے سے محروم رہے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کے زندہ کرنے کی درخواست کی تھی تاکہ وہ زندہ ہو کر میرا خلیفہ بن سکے، تو آپ کی دعا سے وہ بھی زندہ ہو گیا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس سے دعا کر کے کئی جانوروں کو بھی زندہ فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے چند اور معجزات کے تعلق سے ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ درس کے ذریعے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔